بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت آنے کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روحانی بیداری کی نشانیاں کیا ہیں؟ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، اس کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی روح اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، وہ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، جیسے ہر طرف روشنی ہو مگر دل میں اندھیرا، ہر زبان پر تعریفیں ہوں مگر روح کو بے چینی ہو۔ اس لمحے سے روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سفر کسی علم، کسی کتاب، کسی لیکچر سے شروع نہیں ہوتا، یہ اندر کے درد سے شروع ہوتا ہے، وہ درد جو آپ کو دنیا کی ہر چیز سے بے مزہ کر دیتا ہے، اور جس کے بعد آپ کی روح یہ پکارتی ہے، یا اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کوئی اور حقیقت، کوئی اور زندگی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے کسی خاص بندے پر روحانی روشنی کی پہلی کرن نازل فرماتا ہے۔ روحانی بیداری کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ ایسا دل جو کبھی گناہوں میں سخت ہو چکا تھا، اب کسی بچے کی طرح رونے لگتا ہے۔ کبھی کسی اذان کی صدا پر آنکھیں بھر آتی ہیں، کبھی کسی سجدے میں دل ایسا جھک جاتا ہے کہ اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو دنیاوی شور بے اثر لگنے لگتا ہے، اور وہ خاموشی سے تنہائی میں اپنے رب کے حضور دل کھول کر روتا ہے۔ یہ وہ رونا ہوتا ہے جو گناہوں کو دھوتا ہے، جو روح کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ جب روحانیت آتی ہے تو انسان کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں۔ جو چیزیں پہلے خوشی دیتی تھی اب بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ دنیا کی رونقیں، فیشن، شہرت، مقابلہ بازی، سب کچھ ایک پردہ بن جاتا ہے۔ انسان ایک دن ایسے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنی حقیقت دیکھ لیتا ہے، ایک مسافر کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے جو اس دنیا میں صرف اپنا سفر کرنے آیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب روح خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے اب بہت ہو گیا، اب دل کو کچھ اصل چاہیے جو روح کو جگا دے۔ روحانی بیداری کے بعد جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جب انسان یا اللہ یا رحمان یا نور کہتا ہے، جب انسان یا اللہ یا رحمان یا نورو کہتا ہے، یا جیسے روشنی کا ایک دھارا دل کے اندر بہنے لگتا ہے، ذکر صرف ورد نہیں رہتا، پھر یہ آپ کا تنفس بن جاتا ہے، ایک عادت نہیں، ایک عشق بن جاتا ہے۔ روحانی بیداری کا سب سے ظاہری اثر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ اب آنکھیں معمولی باتوں پر نہیں روتی، بلکہ اللہ کے ذکر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر، قرآن پاک کی تلاوت پر، اور کسی سچے فقیر کی بات پر بے ساختہ بہنے لگتی ہیں۔ یہ آنسو اس نور کی علامت ہیں جو دل سے نکل کر آنکھوں کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ جب روحانی بیداری آتی ہے تو انسان کا پہلا رد عمل الجھن نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی جو باہر کی نہیں، اندر کی ہوتی ہے۔ اب انسان شور میں بھی خاموش رہتا ہے، ہجوم میں بھی تنہا ہوتا ہے۔ وہ پہلے جو ہنسی مذاق میں زندگی گزار رہا تھا، اب اپنے اندر اترنے لگتا ہے۔ اس کا دل سوال کرنے لگتا ہے، میں کون ہوں؟ مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اصل منزل کیا ہے؟ روحانی بیداری کی نشانیوں میں دل کی نرمی ہوتی ہے۔ پہلے جو دل گناہوں پر بے حس ہو چکا تھا، اب وہ ذرا سی تلاوت پر بھر آتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر دل دھڑکنے لگتا ہے، کسی بچے کی معصوم دعا سن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب دل حقیقت کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ انسان کے خواب بدلنے لگتے ہیں۔ پہلے خواب خواہشوں کے ہوتے تھے، اب روح کے۔ پہلے خواب مال، جائیداد، شادی، شہرت کے ہوتے تھے، اب خواب میں روشنی نظر آتی ہے، نور نظر آتا ہے۔ کبھی کسی بزرگ کی زیارت، کبھی کسی قبرستان کی وحشت، کبھی کسی دربار کی خوشبو۔ یہ خواب کچھ کہتے نہیں مگر دل پر بہت کچھ لکھ دیتے ہیں۔ خاموشی اور تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان بھیڑ میں الجھتا ہے اور تنہائی میں سکون محسوس کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تنہا بیٹھا جائے، صرف اللہ کو یاد کیا جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو، مگر انسان صرف مسکرا دیتا ہے، کیونکہ وہ اب اللہ سے بات کرتا ہے بغیر الفاظ کے۔ انسان خود کو گنہگار سمجھنے لگتا ہے۔ جب روحانیت آتی ہے، وہ گناہ جو پہلے معمولی لگتے تھے
اب دل کو چیرنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار گرتا ہے، مگر واپس لوٹتا ہے اور رو رو کر دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت دور نکل گیا تھا۔ یہ احساس، یہ اعتراف، یہ روحانی بیداری کی نشانی ہے۔ انسان نیک صحبت کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی روح ایسے لوگوں کو کھینچتی ہے جو اللہ کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ ان کی باتوں میں وہ تاثیر محسوس کرتا ہے جو کسی بڑے عالم یا فلسفی کے علم میں نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ علم نہیں، نور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جب روحانی بیداری کا عمل شروع ہوتا ہے تو انسان کے اعمال بدلنے لگتے ہیں۔ جو سستی کرتا تھا اب وقت پر نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ میں ٹال مٹول کرتا تھا اب چھپ کر لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو پہلے صرف زبان سے مسلمان تھا اب عمل سے مسلمان بنتا جا رہا ہوتا ہے۔ خاموش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، آنکھوں میں سکون ہوتا ہے، بات میں تاثیر، نظر میں گہرائی، دعا میں طاقت اور دل میں استقامت۔ اب وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اگر مصیبت آئے تو کہتا ہے جو اللہ کو منظور تھا، اور اگر خوشی ملے تو سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اللہ کریم کا خاص کرم ہے آپ پر۔ اب یہ آپ پر ہے کہ اس تعلق کو مضبوط کریں یا دنیا کے شور میں گم ہو کر پھر سے کھو دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ روشنی بڑھتی جائے تو روزانہ اللہ کا ذکر کریں، درود پاک کو اپنا معمول بنائیں، سچ بولیں، دل صاف رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، عاجزی، خاموشی، یہ سب روح کی غذا ہے۔ اگر دل سے دعا نکلے تو یوں کہیں، اے اللہ میری روح کو زندہ کر دے، مجھے میری اصل پہچان دکھا دے، مجھے دنیا کے دکھوں سے نکال کر اپنے عشق میں ڈبو دے۔ میں تجھ سے بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہوں، اب تیرے سائے میں سکون چاہتا ہوں۔ ایسی دعا، ایسے آنسو اور ایسی سچائی اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کی ہماری روح بیدار ہو جائے اور وہ روشنی جو دل کو جگاتی ہے وہ آپ کے اندر، ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے بس جائے۔ یاد رکھیے گا، روحانیت کوئی لباس نہیں، نہ کوئی خاص دعا یا عمل۔ روحانیت اصل میں اپنے رب کی طرف پلٹنے کا نام ہے، وہ پلٹنا جو آپ کے دل کو توڑ دے اور اللہ کے در پہ لے آئے۔ روحانی بیداری کا مطلب ہے اندر سے ٹوٹنا، پھر اللہ سے جڑنا، پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جانا۔ یہ کوئی فوری عمل نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے۔ جو اس سفر پر چل پڑے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح بھی بیدار ہو جائے تو روزانہ صبح شام ایک تسبیح استغفار کی، روزانہ صبح شام ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی صبح شام کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر روحانیت بیدار ہو جائے گی۔ تمام گناہوں سے بچیں، ہر برے کام سے بچیں، جھوٹ سے، غیبت سے، کسی کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے معافی مانگیں، دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ مت رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو روحانیت میں عروج عطا فرمائے گا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل میں اترا ہے تو اسے اپنے دل میں نہ رکھیں، کسی اور کے دل تک پہنچائیں، شاید کسی اور کی بیداری کا ذریعہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ اللہ آپ کو وہ سکون اور وہ نور اور وہ قربت عطا فرمائے جس کی تمنا ہر سچے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔